سيادة العميد. خلاص ما العميد كوبوز، الله يرضى عليك يا سيدي. أنا كيف بدي أوفيك هذا الدين ما بعرف، والله ما بعرف. بفضل حضرتك خطيبتي بهار بالمشفى وعم تتعالج. الله يرضى عليك يا سيدي. ماشي يا سيفي، أنت منيح. البنت اللي كانت معك خبروك عنها شي؟ لساتها تحت العملية، وهي ليكني عم استنى. سيدي شو صار مع فريق السيف؟ لا وهي البنت الوسخة بتعرف شي عنه؟ الأخبار منيحة يا سيفي، لا تقلق، رح ندفع الثمن يلي عملته وحياتك. لا تشغل بالك بهالقصة. قل لي أنت محتاج شي؟ لا سيدي مشكور. بتعرف شو بدنا نعمل هلا؟ رح نتصل فيها ورح بتقلها انه رح تعطيها ما رح تصدقني، رح تعرف. والله هي مشكلتك انت ساعتها، انت رح تحاول تخليها تقتنع، ما عندك حل تاني. سيدي لنفترض انه قدر يقنعها، بس هذا المبلغ الكبير كيف رح نقدر نجمعه؟ اكيد ما رح نقدر نعمل هذا الشيء سيدي، مستحيل. والله يا امري صاحبنا هون رجل الأعمال، هو بيدبر المبلغ بمعرفته، هي مشكلته إله ما؟ رجل الأعمال. کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو؟ خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو؟ خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ
اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر
پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔
ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔
وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی، وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی، تمہیں سکون مل جائے چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی، وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی، تمہیں سکون مل جائے چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟
نائلہ مسکرا کر کہتی جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔
اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے،
محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے، میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے ہیں، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے، محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے، کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے، تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے، جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔
اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے: میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے: محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے: تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے: جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن نائلہ کی سادگی، نرم لہجہ اور اندر کی روشنی آہستہ آہستہ اس کے دل پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار بہانے بنا کر لائبریری آنے لگتا ہے، صرف نائلہ سے چند لمحے بات کرنے کے لیے۔ ایک دن ایان اس سے پوچھتا ہے: تم ہمیشہ دوسرے کے لیے دعا کیوں کرتے ہو، خود کے لیے کبھی کچھ مانگا؟ نائلہ مسکرا کر کہتی ہے: جو لوگ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں ان کے لیے اوپر والا خود چنتا ہے۔ اسی دوران ایان کو معلوم ہوتا ہے کہ نائلہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نائلہ سے محبت کرنے لگا ہوتا ہے، لیکن اب وہ الجھن میں ہے کیا وہ نائلہ سے اپنے محبت کا اظہار کرے یا اسے دعاؤں میں چھوڑ دے۔ نائلہ بھی ایان کے جذبے کو محسوس کرتی ہے، لیکن کبھی زبان پر نہیں لاتی۔ وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نائلہ ایان کو ایک خط دیتی ہے: میں تمہیں اپنی زندگی نہیں دے سکی، لیکن تمہارے دل کو سکون دینے کی دعا ہر رات کرتی رہی۔ تمہیں سکون مل جائے، چاہے میری خاموشی سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایان جب اگلی بار لائبریری آتے، نائلہ وہاں نہیں ہوتی، صرف ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی ہوتی ہے جس میں نائلہ کے آخری جملہ لکھا ہوتا ہے: محبت لفظوں سے نہیں دعاؤں سے جیتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسی محبت کی جو مطالبہ نہیں کرتی، صرف دعائیں کرتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نائلہ ایک خاموش، تباہ، پردے دار اور سادہ سی لڑکی ہے جو چھوٹے سے شہر کے لائبریری میں کام کرتی ہے۔ وہ کتابوں سے بات کرتی ہے، لفظوں میں جیتی ہے اور اپنے دل کی دنیا بس الفاظ میں ہی بناتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہے بغیر کسی لالچ یا توقع کے۔ دوسری طرف ایان ایک مشہور اینکر ہے جو نیوز چینل پر سخت سوالات اور بے باک انداز سے جانا جاتا ہے۔ شہرت، پیسہ، ریسپیکٹ، سب کچھ اس کے پاس ہے، بس سکون نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے وہ خود بھی مکمل نہیں سمجھ پایا۔ ایک دن ایان اپنے چینل کے ایک سوشل سیگمنٹ کے لیے لائبریری کلچر پر ڈاکیومنٹری بنانے نائلہ کی لائبریری آتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نائلہ سے ہوتا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی باتیں عام نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں ایان کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا،